وسلام على عباده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہوئے اور تینوں بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو دشمنوں نے یہ کہا کہ محمد منقطع النسل ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی. دشمن خوش ہوئے اور یہ باتیں کہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف پہنچی. اللہ جل شانہ نے یہ صورت نازل کی، فرمایا کہ ہم نے تو اتنا آپ کو دیا ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیا. کوثر کے معنی بہت، ہم نے بہت سی نعمتیں دی، اور کوثر حوض کوثر بھی ہے. جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اپنے امتیوں کو اس کے پانی سے سیراب کریں گے. جو ایمان والے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پئیں گے. امتی کے علاوہ کوئی نہ پہنچے گا، اور امتی میں جو اہل بدعت ہیں ان کو ہکال دیا جائے گا. جب پہنچیں گے اہل بدعت، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ آپ کہیں گے اسے حابی آؤ میرے پیار والا، پہچانیں گے میری امت کی. فرشتے درمیان میں آ جائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ نہیں. لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے بعد میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے. فرشتے کہیں گے جب یہ سنیں گے کہ میرے دین میں انہوں نے زیادتی کی ہے، ٹاٹ کا پیون لگایا ہے، بدعت کی ہیں، تو آپ فرمائیں گے فسوقاً فسوقاً. اگر ایسا ہے تو دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دور فرما دیں اللہ اس کو نزدیک نہیں فرما سکتے، قریب نہیں فرمائیں. اس لیے ہر نئی بات جو خیر کے زمانوں میں نہیں صحابہ تابعین طبع تابعین نے نہیں کی، اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو وہ مت کرنا، ورنہ دھتکار دیے جاؤ گے، نکال دیے جاؤ گے دربار سے. آج توبہ کا دن ہے، کل توبہ کا نہیں ہے، آج دن ہے توبہ کا. آج کا مطلب زندہ ہو، آنکھیں کھلی ہوئی توبہ کر سکتے ہو. آنکھیں بند ہو جائیں گی توبہ نہیں چلے گی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے محبوب غمگین کیوں ہوتے ہو؟
ہم نے تو آپ کو بہت دیا ہے، اتنا کسی کو بھی نہیں دیا۔ نسل بھی اتنی ہے سرکار کی کہ کوئی ملک خالی نہیں ہے جہاں سید موجود نہ ہو۔ حضرت فاطمہ سے آپ کی نسل چرائی ہے کہ کوئی جگہ دنیا میں باقی نہیں ہے جہاں آپ کی نسل موجود نہ ہو، ظاہری نسل بھی اور روحانی نسل، علماء حق اور مشائخ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی روحانی نسل ہے، اسی لیے اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا ہے تو ایمان سلب ہو جاتا۔ یاد رکھو، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو آپ کی جسمانی روحانی نسل اتنی چلائی ہے کہ کسی کی بھی نہیں چلی۔ پھر نعمتیں کتنی دی ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ دنیا آخرت کی نعمتیں تقسیم کرنے والے آپ ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے خزانے ہیں آپ کے ہاتھوں میں۔ امت کی کثرت ہے اور امت میں بھی ہر قسم کے لوگ، صدیقین ہیں جتنے اس امت میں کسی امت میں ساری امت میں نہیں ہوئے، شہداء ہیں جتنے اس امت میں ہیں اور امتوں میں نہیں ہیں، صالحین ہیں جتنے اس امت میں کسی امت میں نہیں ہیں۔ ہر قسم کی نعمتیں حق تعالی شان نے آپ کو عطا فرمائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی داخل ہوگا تو آپ کی امت جائے گی، اس کے بعد دوسری امتیں جائیں گی۔ نحن الآخرون الاولون، سرکار نے فرمایا آئے تو ہم آخر میں لیکن پہلے ہیں ہم، ہمارے آقا بھی بعد میں تشریف لائے ہیں مگر اول آپ کا نور پیدا کیا گیا، لوح و قلم بعد میں بنے۔ ہمارا جو رشتہ ہے، نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعلق ہے، اس تعلق میں لٹک کر ہم بھی کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ارے آپ بیٹھے ہیں، کوئی تنکا اگر آپ کے دامن کو لگ گیا، آپ پہنچ گئے اپنے گھر تو تنکا وہیں پہنچ جائے گا۔ ہم تن کے حوالے کچھ نہیں، لیکن کسی کے دامن سے کسی کے دامن سے چپک گئے ہیں تو ہم بلندی پہ پہنچ گئے، ہمارا کمال نہیں، ہم تو چپک گئے۔ سرکار کے دامن سے چپک جاؤ، کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے۔ کیسے چپکو گے؟ غیروں کی مشابہت چھوڑ دو، ان کے طریقوں کو ٹھکرا دو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، ان کے راستے سے تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں، حوض کوثر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق ان کو نوازے۔ یا رسول اللہ، اولین و آخرین سب میدان میں ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟
پہچاننا بھی تو مشکل ہے، کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ایک میدان میں بہت سے گھوڑے چل رہے ہیں اور ایک آدمی کے گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی پہ سفید داغ ہے، نشان گھوڑے کو ہوتا ہے، اور ہاتھ پیروں پر سفیدی ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو سب گھوڑوں میں سے نکال سکتا ہے کہ جی ہاں نکال سکتا ہے۔ کیسے کہ وہ جو پیشانی پر سفید نشان ہے، ہاتھ و پاؤں پر ہے، جس کو غر محجلین کہتے ہیں، ایسے گھوڑے کو اغر کہتے ہیں، اس نشان سے وہ نکال سکتا ہے۔ فرمایا میری امت بھی غرم محجلین ہوگی، وضو کے نشانات سے پیشانی چمکتی ہوگی اور ہاتھ پیر روشن ہوں گے۔ یہ میری امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت کو یہ نہیں دی گئی۔ میری امت کے نمازی پیشانی روشن ہوگی، چمک رہی ہوگی، ان کے ہاتھ پیر جہاں وضو کا پانی پہنچا ہے چمک رہے ہوں گے، میں اسی سے پہچان لوں گا میرا امتی میں۔ جو میرا امتی نہیں تو یہ نشان نہیں ہوگا۔ اب سوچیے کوئی نماز کا پابند نہیں ہے، وضو نہیں کرتا، کتنا بد نصیب ہے، کہاں جائے گا، کیسے پہچانیں گے؟ اور انہوں نے نہیں پہچانا تو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ غور کر لو، آج غور کر لو، کل غور کا موقع نہیں ہے، آج کر لو۔ ارے کتنی نعمتیں دی ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات آپ کی ٹھوکروں میں۔ وہاں ریسرچ کیا مدینہ منورہ کی زمین پر، سرکار جہاں چلے ہیں وہاں ہیرے جواہرات پیدا ہوئے، عہد میں سونا پیدا ہو گیا، آپ چڑھے عہد پر۔ جن کی ٹھوکروں سے ہیرے جواہرات سونا چاندی پیدا ہوتا ہے، کیا ٹھکانے ہیں اس کی نعمتوں کے، مالا مال دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں معمولی نہیں ہو، بڑے خصوصی۔ اس تعلق کو ادراک تعلق جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی گنہگار ہیں، میں بھی سب گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن یہ جو ہیرا دے دیا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں کسی کے دامن سے، یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ دنیا و آخرت سے بڑی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں اتنی بڑی نعمت ملی، پھر اور کہیں کو دیکھو تو تمہاری بدنصیبی کم نہیں ہے، اور کہیں کو مت دیکھو، اپنے آقا کے نقش قدم کو دیکھو، اس پہ چلنے مر مٹنے کی کوشش کرو، گر پاؤ تو اٹھ جاؤ، کمزور آدمی گر جاتا پھر اٹھ جاتا۔ جو خیر القرون میں دین بن کر آیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں وہ دین ہے، اور جو بعد میں آیا قصہ مقدس معلوم ہوتا ہے دین نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شر کا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم، نہ معلوم کتنے فرض، کتنے واجبات، کتنی ضروری لوازمات، کتنی چیزیں پیدا ہوں گی، لیکن سب مردود ہیں۔ مقبول وہی ہے جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا، اچھی طرح سوچ لینا، اور نماز تم پڑھ کے نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، کھلی کتاب۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ دیکھو میرے طریقے کی سنت کو لازم پکڑ لو، چھوڑنا مت، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اس لیے کہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ایک ہے۔
فرمایا کہ کچلیوں سے مضبوط پکڑ لینا، ارجو علیہ بالنواجذ، جب کوئی چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے تو ہاتھوں سے، دانتوں سے، دونوں سے پکڑتے ہیں، بالکل ڈھیل مت کرنا اور کسی کے طریقے کو پکڑنا مت۔ اتنا ہی کرو گے نجات ہو جائے گی۔ ادھر ادھر جرمل ہو گئے تو نجات کا معاملہ مشتبہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا آخرت کی سب نعمتیں عطا فرمائی، اور جو ان کا ہو گیا اس کی بھی نعمت ساری ہو گئی۔ جو ان کا ہو گیا دنیا آخرت ان کی ہو گئی، ان کے بن جاؤ، ان کے بن جاؤ۔ یہ میں دیکھو فلاں پارٹی میں میں کروڑ پتی بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں گا، فلاں پارٹی میں ہی ہو جائے گا، مجھے شہرت مل جائے گی۔ کچھ نہیں ملے گی، شہرت ملے گی، ذلت ملے گی، دولت ملے گی، فقر و فاقہ ملے گا۔ عزت کے ساتھ دنیا کی دولت نہیں مل سکتی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دولت ملے گی، دنیا میں بھی عزت کا تاج تمہارے سر پہ ہوگا، اور آخرت میں بھی عزت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا۔ فلاح کا وعدہ ہے، ایسی عزت ملے گی جس میں کمی نہیں آئے گی کبھی بھی، ایسی دولت ملے گی جو چھنے گی نہیں، دنیا کی وزارت بادشاہ چھن جاتی ہے، ایسی بلندی ملے گی کہ پستی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں بلندی ہوتی ملتی ہے، آج کرسی مل گئی، کل کو کشم و پرسی کے عالم میں آ گئے۔ ساری چیزیں پائیدار ملیں گی، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، ساری چیزیں پائیدار ملیں گی، دولت بھی، راحت بھی، اور ان ساری چیزوں کو مجموعے کہتے ہیں فلاح۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے ذمہ داری دی ایمان والوں کے لیے، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اس کتاب پر جو ہمارے نبی کو دی گئی اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو ذمہ داریاں اگر واقعی ایمان ہے، ایک تو اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالی مقاصد حسنہ دنیا کے ہوں یا آخرت کی رہبری کریں گے، وہیں پہنچائیں گے، جو مراد اور مقصود ہے وہاں پہنچائیں گے، کوئی کتنا ہی لوگ ہے، اللہ کی ذمہ داری۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، دائمی عزت، ہمیشہ کی دولت ہے، اور پائیدار رفعت اور بلندی، اور ہمیشہ کی راحت انہی کا مقدر ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اگر قرآن پہ یقین ہے، ہر مومن کو ہے، تو گرا میں باندھ لو، سرکار کے نقش قدم پر مرم بھی تو چھوڑنا مت، جان چھوٹ جائے، مال چھوٹ جائے، وطن چھوٹ جائے، کچھ چھوٹ جائے، لیکن سرکار کے دامن کو مت چھوڑنا۔ آج تو وہ جو سرکار کے طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سن لیا تو کہہ رہے ہیں کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ ابے دامن تک تیرا ہاتھ جائے گا؟ دامن تک پہنچے گا تبھی تو، ہر ایک کا نہیں پہنچے گا، ان کے جو ہو گئے ہیں انہی کا پہنچے گا۔ اللہ نے نعمت اولاد بھی اتنی دی، ظاہری جسمانی اولاد بھی اتنی دی کہ کسی کو نہیں ملی۔ بتاؤ کس کو ملی؟ کسی کو نہیں ملی۔ یہ اللہ کی مصلحت اور حکمت تھی، اور امت کی خیر اسی میں تھی۔ اگر کوئی صاحبزادے زندہ رہتے تو ہماری امت کتنی گمراہ ہو جاتی ہے کہ نبی کے بیٹے ہی یہ بھی نبی ہیں، حالانکہ نبوت آپ تو ختم ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے منکر ہو کے نہ معلوم کتنے جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ میرے محبوب کی امت گمراہ نہ ہو۔ اور قرآن میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
محمد میرے محبوب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، متربع کریے مردوں میں سے کسی، اسی لیے بچپن میں اٹھا لیا ان بچوں کو، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اشارہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں تم اتنے محبوب ہو کہ تمہاری ہدایت ہمیں محبوب اپنے محبوب کے بچوں کو بلا لیا، سمجھے؟ کیونکہ یہ مرض ہے کہ بڑے کا بیٹا چاہے کتنے ہی نااہل ہو وہ بڑا ہی ہے۔ یہ لنگ کی پوجا چلتی نا آج کل ہندوستان میں چل رہی بہت، یہ صاحبزادے ہیں، انتہائی برائیاں ان کے اندر موجود مگر صاحبزادے ہیں پوجا کے قابل، ہندی مزاجی۔ اور جو معمولی آدمی گاؤں کا کسان ہو یا کوئی معمولی ہو چاہے قطب عالم بن جائے، ارے یا نہیں ہو نہیں، اس طرح توڑتے لنگ پرست۔ شیو جی کا لنگ قوم پوجتی ہے، ایک لنگ پوجتا ہندوؤں میں شیو جی کا، اور یہاں معاف کرے غور کر لینا میری بات میں، ہر بزرگ کا لنگ پوجتا ہے، ہاں یہ ان بزرگ کی اولاد ہے لہٰذا سے پوجو۔ سوچ لیں جو میں کہہ رہا ہوں، میری بات تو تلخ ہوتی ہے لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ نے امت کی حفاظت فرمائی، سرکار کی قربانی ہوئی امت کی حفاظت، سرکار کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی اولاد سب سے زیادہ دے گی، مال سب آپ کا، جانیں آپ کی۔ اگر سرکار مجھے بیچنا چاہیں میں منع کر دوں تو ایمان نہیں رہے گا، اور کوئی نہیں بیچ سکتا، مسئلہ ہے۔ اگر سرکار کان پکڑ کے کہیں لاؤ اتنے روپے اس کے، میں کان نہیں لاؤں گا، ٹھیک ہے میرے مالک ہیں میرے آقا ہیں، اور اگر کوئی دوسرا بیچے گا تو منع کر دوں گے بیچنے جائے گی، سرکار مالک ہے میرے جان کے مال کے آل کے، آپ بیچ دیں ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ بیچ دے تیار، اچھی طرح سن لینا۔ تو سب سے زیادہ نعمتیں بھی آپ کے طفیل میں ہمیں اور ساری دنیا کو نعمتیں دی، وہی جو نعمت ملے اس کا شکریہ بھی ضروری ہے اور اس کے بقا کی فکر بھی ضروری ہے۔ اگر اولاد مل گئی اللہ اور دے اچھی سے اچھی، 5 مل گئے اللہ 10 کر دے، اچھی بات ہے۔ اب بھائی 5 عبادت کریں گے اللہ کی ثواب ملے گا 5 کا، اور 10 کریں گے تو 10 کا نہیں ملے گا۔ حضور صاحب فرمایا تزوج الولود الودود فإنی اباہی بکم الام یوم القیامہ، دیکھو ایسے خاندانوں میں شادی کرو جو عورتیں اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، محبت بیج ہے اور اولاد اس کا پھل ہے، سن لو اشارے میں بتا رہا ہوں۔ اور جو ایسے خاندان ہیں ان میں بچے زیادہ ہوتے ان میں کرو شادی، گھر بھی بنے گا اور نسلیں بھی انتہائی بہترین پیدا ہوں گی، اور جب نسلیں بہت ہوں گی تو انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، امتوں کے مقابلے میں میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اگر کسی نے شادی کر لی، 1 کری 2 کری 3 کری 4 کر لی، انصاف بھی کیا اور اولاد زیادہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا سبب بن گیا، تو ہماری نجات میں کوئی شک ہے کیا؟ کوئی شک ہے؟ جو پیدا کرتا رازق وہی ہے، میرا بھی ہو اس کا بھی، نحن نرزقکم وإیاکم، رازق تو وہ ہے، مومن کا عقیدہ تو یہی ہے اور کافر کا یہ کہ میں رازق ہوں۔ علیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، مومن کا عقیدہ یہ اللہ رازق ہے
اور جانتے ہو اگر کسی کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے، اگر پہلے غریب تھا تو غریب نہیں رہتا، چاہے کچھ بھی اسباب نہ ہو۔ غریب کا مطلب یہ ہے کھانے پینے کی تنگیوں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہا بہت تندرستوں کی شادی کر لے، کر لی، کہا ابھی تو تندرست ہے ایک اور کر لے، لو صاحب پھر فراوانی ہو گئی، کیونکہ سارے مقدروں سے جب رزق آئے گا تو وہیں تو آئے گا، پاس بنا ہوا اس سے جو رزق آئے گا شکریہ آئے گا۔ لوگ سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بچے ہو گئے تو کیا ہوگا، ابھی بچے ہو گئے اچھا ہوا، اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، سب کا ثواب ہم میں ملے گا، سب بدلے گے اور برکت سب کی آئے گی۔ کہتے ہیں کہ میاں بہت ہو گئے، ابے ہو گئے کیوں، پھر گھبرا گرو، ابے سب کھائیں گے، منہ تو اتنا چاہیے، ابے کمبخت کافر بے وقوف تو نے منہ دیکھ لیا تھا، منہ تو اتنا چاہیے ایک لقمہ آئے گا، ہاتھ نہ دیکھے کتنے بڑے، پیر نہ دیکھے کتنے بڑے، دماغ نہیں دیکھا کیا آسمانوں پر پہنچتا ہے، یہ سارے کمائی کے ہتھیار ہیں، لیکن کافر بینا نہیں ہوتا، نابینا ہوتا۔ تو اللہ نے نسلیں بھی خوب دی سرکار کو، اللہ ان کے چاہنے والوں کو بھی نسلیں خوب عطا فرمائے، برکت والی نسل۔ ایک نماز پڑھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک ہی نماز پڑھ رہا ہوں، اور میرے اگر 10 بیٹے ہیں 15 ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کتنی ہو گئی؟ سوچو، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، ہمیں بھی، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا، یہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ اس کی ضروری نماز پڑھ رہی ہے، ارے بھائی اللہ بہت خوش ہو گیا، اور قیامت کے دن حضور صاحب فخر کریں گے، میری امت زیادہ ہے، میری کس کی اولاد زیادہ ہے، چلو نجات دیکھو، لے جاؤ لے جاؤ، یہ ہمارا معین ہے، لے جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ بخشش کا بہانہ اتنا بھی بہت ہے۔ اللہ، اب یہ دولت سب کو ملی ہے کچھ نہ کچھ، نہیں ملی تو کیسے ملے، اور مل گئی تو باقی کیسے رہے، نسلوں میں کیسے چلے؟ تو جو ملی اس کا شکریہ بھی یہی ہے، اور اس نعمت دولت کے بقا کا سبب بھی بہترین یہی ہے۔ 2 لفظ میں فصلی لربک وانحر، نماز پابندی سے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز صحیح ہو، ایک دوسرے کی قربانی کرو۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان سے جو نعمتیں ملی ہیں پائیدار بن جائیں گی، اور جو نہیں ملی ہیں وہ مل جائیں گی۔ یہ 2 عمل ہیں، 2 عمل ہیں جو ضروری بھی ہیں، اور نعمتوں کے بقا کے لیے اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے 2 عمل ہیں۔ اگر اولاد کم ہے نہیں ہے تو نماز کو پڑھو، اور قربانی کرو جب قربانی کا وقت ہو، اور قربانی کا مفہوم زیادہ مالی قربانی، مال، جان مال میں بخیل مت بنو۔ لوگ سمجھتے ہیں سمیٹ کے دوں ہو جائے گا، سمیٹ، ایسے کا مال نہ باقی رہتا ہے نہ نسل میں چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جاؤ یہ دعا کرو۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو اپنا مال آپ کے لیے خرچ کرے اس کو اور دے دیجیے اس کی جگہ پر۔ دوسرا فرشتہ کہتا آمین، اللہ کے بھیجے ہوئے روزانہ، تو دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو آپ کی نسبت سے آپ کے اوپر خرچ کرے اس کو اس کی جگہ پر اور دے دیجیے، یہ دعا کرتا فرشتہ۔ دوسرا کہتا آمین، قبول ہو گئی۔ پھر وہ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے
اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جو کنجوسی کرے اس کا مال برباد کر دے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہو گیا بیڑا غرق۔ بخیل سرسد نہیں ہوتا، اس کا مال باقی نہیں رہتا۔ آؤ، آپ نے فرمایا سب برباد ہیں مگر جو یوں کرے اور یوں کرے اور یوں کرے، ہر طرف کو خرچ کرے اللہ کے نام پر، وہ آباد رہے۔ دیکھو فضائل میں حضرت شیخ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ تو دو کام کرنے ہیں نعمتوں کو کھینچنے کے لیے، ایک نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، وہ ایسا فرصت نہیں رہ گیا نہیں، اگر فرصت نہ نہیں ہے تو دنیا کا کام رہ جائے، نماز نہ رہے، یہ بھی تو ہو سکتا۔ معلومات تیرے دن نماز کی اہمیت میں کام کیا میں نے، چل تو دنیا دار، ارے کام رہ گیا نماز پڑھنے کی، تو بہت مبارک آدمی، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ لو، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھو، سکون سے آرام سے بیٹھو۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا حال مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی، پانی مچھلی کی زندگی ہے نا، تو مسجد بھی مومن کی زندگی ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ کیا کہا؟ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، پانی سے نکال کے پھینکو تو تڑپتی رہے گی، مسجد سے چلا جائے گا دل تڑپتا رہے گا، جب تک واپس نہیں آئے گا یہی چیز لگی رہے گی۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، مسجد میں مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، ایمان والے بھی بے ایمان بھی، دونوں قسم کے آتے ہیں، اور مسجد میں منافق بے ایمان کا حال اگر دیکھنا ہو تو ایسا جیسا پرندہ پنجرے میں ہے، کبھی لگے اور پھاٹک کھلا اس کا، پنجرے کا پھٹ گیا، جیسے السلام علیکم کا امام صاحب نے تو معلومات کے چکاچک جوتے کی آواز بھاگ لیے، یہ پہچان بتائے گی۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں، اب کھلے دروازہ پھٹ سے بھاگ جاتا۔ مومن بنو، منافق مت بنو۔ کیا کہتا منافق؟ یار مولانا ایسی 10-5 منٹ لے لیتے ہیں، 10-5 منٹ لیتے ہیں، میرا فائدہ تمہارا فائدہ دونوں کا ہے، تو اگر دونوں کا نفع ہے تو میں 10-5 منٹ لے لوں، کیا رہے؟ یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے 1:30 بجے نماز ہوگی یا 1 بجے ہوگی، کہیں لکھا ہو تو دکھاؤ، قرآن میں حدیث میں کہتے ہیں، ہاں لکھا نہیں۔ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے، فرض سمجھتا ہے اس کو، تو کیونکہ ضروری نہیں ہے، ضروری غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، پوچھ کیا ہوگی ضروری ہے؟ اگر یہ سمجھ 1:30 بجے ضروری ہے تو بدعت ہی بن گیا، ہم بدعت سے بچا لیتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ بدعت سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ، سوچو نعمت کہاں سے کھنچتی ہے؟ ایک تو نماز بڑھیا کر کے پڑھو، بڑھیا والی پڑھو، بڑھیا والی نہیں، بڑھیا والی پڑھو، نماز کھینچ کے آئے گی۔ جس تعلق ہوتا ہے نا، اگر کسی تعلق رکھو السلام علیکم تو کیا ملے گی؟ برکت ہوگی نا تعلق کی۔ اور آنکھوں اور حاضری سے تعلق رکھو گے یعنی کیا دے گا وہ؟ ارے دنیا کے خزانے دے دے گا۔ جیسا آدمی ویسے آدمی، ایک غریب آدمی کیا دلا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غریب کو ہے، وہ وہی دلا دے گا نہیں، اپنی شان کے مطابق دے گا۔ نماز پڑھو، اللہ سے تعلق رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جمعرات کے تقریر فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، دین سے ہٹ نہ جائیں، دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا، ایسا نہیں کہ ننگے چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ کہے کہ بھئی ہمارا باپ بڑا خراب تھا، ایسا چھوڑ دیا جیسے خالی گھڑے میں چوہا، کچھ بھی نہ رکھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وارثوں کو کچھ مال چھوڑ کر کے جاؤ تو یہ بڑھیا ہے اس سے کہ تم کچھ نہ چھوڑو. یہ کہ جاؤ اللہ مالک، بس اللہ مالک تو ہے ہی، تو نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ ان کے لیے گھر کا انتظام کر، ان کے لیے کوئی انتظام کاروبار کا کر، جینے کا انتظام کر، کوئی تھوڑی بہت رقم مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ کھا لے ہو، یہ انتظام کر کے جائے، تیری ذمہ داری ہے. سرکار جو عالم سراج نے توجہ دی ہے اس پر. مکان میں احمد دنیا دار ہے، ہو حضور کے حکم سے مکان بنا تو دنیا دار ہے. ارے میں یہ کاروبار کر رہے ہیں کروا رہے ہیں، دنیا دار آدمی ہے. ابھی دنیا دار حضور کے حکم مطابق اللہ کے حکم کر رہا ہے تو دنیا دار ہے. سمجھے آپ؟ اولاد کے حقوق کو بھی سمجھو، بچوں کے حقوق، سب کے حقوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاح وما ملکت ایمانکم، یہ تمہارے دستنگر ہیں، یہی وارثین بچے، ان کا بھی خیال رکھنا. آخری وصیت میں فرمایا اللہ نماز فصلی رکھے اور قربانی کرو. یہ کام کر لو، دو کام کر لو، 3 فائدے. چھوٹی سی صورت ہے، الفاظ ہے، موز کیا کہنے اس کے، اتنے علم کے دریا سمندر بھرے ہوئے ہیں. لو 3 باتیں بتا دی، 3 فائدے. ایک تو نماز پڑھ لو، ایسے ہی نہیں بڑھیا کر کے. قربانی کرو مال کی، زکات دو، صدقہ دو، اور اچھے کاموں میں خرچ کرو. مال کی قربانی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ چیز کھینچتی ہیں، دوسری جو نعمتیں ہیں ان کو باقی رکھتی ہیں. 2 فائدے یہ ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل خوار کر کے ہلاک کر دیتا ہے. ان نشانیت کا وہ رکھ کر جو آپ سے بغض رکھتا ہے، دشمن رکھتا ہے، وہ منقطع نسل ہوگا کہ نسلیں نہیں چلیں گی، تیری چلیں گی، ان کی نہیں چلیں گی. کتنا بڑھیا عمل. یہ 3 کام ہوں کو نہیں ملا. تو جو نہیں ملا وہ کھنچ کے آئے گا، جو مل گیا اس کی حفاظت ہوگی، ترقی ہوگی، باقی رہے گا. اور جو حاسد دشمن ہے اللہ سے ہلاک کر دے گا، تیری نسل میں برکت دے گا. یہ 2 کام ہے. کام تو ہمارے پاس ہے، کرتے کیوں نہیں؟ مالا دنیا سے بھی محبت نہیں ہے، دنیا سے محبت کر لو، شریعت کے طریقے پہ جو کتنی برکت ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ نے تو سب طریقے بتا دیے. اللہ کا محبوب رحمت الآخرہ نہیں ہے کہ آخرت کے لیے رحمت ہے، نہیں، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیر. دنیا والوں کے لیے، آخرت کے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اب یہ کہ آپ کے پاس جتنی محنت ہو اتنے ڈول رحمت کے کھینچ لو. ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کے آس پاس میں چند باتیں عرض کر دوں. اور اس میں اللہ نے دریا کے علوم کو، بہت علوم کے دریا رکھے ہیں جو اہل علم جانتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مقدس، دین مطہر، اپنے اولیاء علماء حق